بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ ہے قوم سمود کا۔ قوم سمود ایک طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھروں اور محلوں میں رہائش پذیر ہوتے تھے۔ ان کے پاس کھیت، باغات، پانی اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا اور قوم نے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بڑی اونٹنی نکلی جسے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو اور یہ ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پانی پیو گے۔ اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ شروع میں تو قوم نے اس کا احترام کیا، مگر جلد ہی دلوں میں غرور اور ضد پیدا ہو گئی۔ ناظرین، کچھ دنوں کے بعد قوم کے چند ظالم لوگوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک شخص کدار بن سالف نے اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا، تم نے اللہ کی نعمت کو نقصان پہنچایا ہے، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ لے آؤ عذاب، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ عذاب سے پہلے 3 دن کے دوران لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے۔ پہلے دن چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہ نشانی قوم کے لیے ایک آخری انتباہ تھی، مگر ان کی نافرمانی اور غرور ختم نہ ہوا۔ تیسرے دن کی صبح اچانک آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی اور زمین لرزنے لگی۔ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ چیخ اتنی طاقتور تھی کہ قوم کے سب لوگ اپنے گھروں میں گرے اور ہلاک ہو گئے۔ ان کے مضبوط پتھریلے گھر بھی انہیں نہ بچا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوری قوم مٹی میں دفن ہو چکی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی قوم سمود کی کہانی، ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، دولت دی اور عزت دی، لیکن جب وہ غرور میں آ گئے تو وہ سب کچھ ان سے چھن گیا۔ وہ پہاڑ جنہیں وہ کاٹ کر گھر بناتے تھے آج ویران پڑے ہیں، ان کے مضبوط محل خاک میں مل چکے ہیں اور ان کی آوازیں، ان کے قہقہے اب صدیوں سے خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یعنی ایک زوردار چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے، جو سچ کو جھٹلاتے ہیں اور غرور میں اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات مانیں، نبیوں کی تعلیمات پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے، لیکن اگر ہم نافرمان بن جائیں تو انجام وہی ہوتا ہے جو قوم سمود کا ہوا۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر دولت، ہر عزت اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو عزت دے اور چاہے تو ایک لمحے میں چھین لے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔